ایک زندان سے دوسرے زندان میں ایک مرتبہ کچھ شیعوں نے پیسے دیے دروغہ زندان کو، ہمیں ہمارے امام کی زیارت کروا دیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہارون الرشید نے منع کیا ہے کہ امام کی زیارت نہیں کروانی۔ انہوں نے کہا پیسے اور لے لے لیکن ہمیں ایک مرتبہ امام کی زیارت کروا دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب میں دروازہ کھولوں نا اندر آ جانا، جہاں پہ جنگلہ ہے نا تو وہیں پہ کھڑے ہو کے دیکھ لینا۔ ایک مرتبہ سارے شیعہ اندر آئے، جب آئے نا تو اس نے اشارہ کیا، وہ جو دور ایک آدمی نظر آ رہا جو تمہارے امام ہے۔ جب سب دیکھنے لگے تو ایک شیعہ نے سوال کیا، ایک کپڑا پڑا ہے اور تو کچھ نہیں ہے؟ کہا نہیں، اسی کپڑے تلے تمہارے امام ہے۔ اس نے رو کے عرض کی، کتنے امام نہیں فو گئے ہیں، امام کا گوشت ختم ہو گیا، یہ امام کیوں ایسے لگتا ہے جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ؟ اس دروغہ نے کہا ہارون نے حکم دیا امام کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں دینا، تمہارے امام کو روٹی کا ایک ٹکڑا دیا جاتا ہے، تمہارے امام کو پورا کھانا نہیں دیا جاتا۔ وہ سب تڑپنے لگے، ہائے مولا، ہم تو کربلا کو اب تک نہ بھلا سکے، مولا یہ آپ کو بھی اتنا مظلوم رکھا گیا ہے۔ بس بھائی میں بھی پڑھوں گا لیکن میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا، رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ عزیزان گرامی، بس بھائی امام رضا سے کسی نے پوچھا، مولا آپ گھر کے صحن میں کیوں سوتے ہیں؟ امام کے آنسو بہنے لگے، کہا میری 19 جوان بہنیں ہیں، ہر رات پوچھتی ہیں بھائی بابا کب واپس آئیں گے؟ کہا میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میں بہنوں سے کہوں بابا ابھی بھی زندان میں رہیں گے۔ ہر بہن سب آپ جانتے ہیں نا، بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، ہر بیٹی انتظار کرتی ہے عید پہ بابا عیدی دیں گے، اور اگر کوئی 14 برس زندان میں رہے، 28 عیدیں گزر جائیں، ہر بیٹی عید پہ بھائیوں سے سوال کرے ابھی تک بابا واپس نہیں آئے۔ بھئی آپ کے بھی اس ملک میں رسم ہے، باپ بیٹیوں کو خود عیدی دینے جاتا ہے، کیوں؟ اسے پتا میں بڑا ہوں لیکن میری بیٹیاں انتظار میں ہوں گی۔ اگر کسی بہن کا باپ نہ ہو تو بھائی خود جائے تاکہ بہنوں کو یہ محسوس نہ ہو میں یتیم ہو گئی ہوں۔ بہنیں آپ جانتے ہیں نا، بیٹیاں بہت تڑپتی ہیں باپ کی۔ بس بھائی میں نے تمام کیا، 10 منٹ کی زیادہ سے زیادہ زحمت دوں گا، چلے ذرا میرے ساتھ۔ بغداد ہے، رات کا وقت ہے، ایک مرتبہ مولا رضا کے آنسو بہنے لگے۔ بہنوں نے سوال کیا، بھیا کیا بات ہے، اس طرح سے کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ مولا نے رو کے فرمایا، آج رات ہم یتیم ہو رہے ہیں، ہمارے بابا کو زہر دیا جا رہا ہے۔ ساری بیٹیاں امام موسیٰ کاظم کی تڑپنے لگی، ہائے بابا، ہائے بابا، مجھے شام کی کوئی بی بی یاد آ رہی ہے جسے زندان میں بابا بہت یاد آتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میں چلیے گا، وہاں مدینے میں مولا کے سارے بیٹے بیٹیاں رو رہے ہیں، وہاں بغداد میں ایک ملعون نے امام کو زہر دے دیا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا اور لیجیے، امام نے کہا نہیں تیرا کام ہو گیا۔ کہا نہیں، ہارون نے کہا تھا سارا زہر کھلانا ہے۔ مولا نے کہا نہیں، میرا بدن پہلے ہی کمزور ہے، جتنا تم نے زہر دے دیا وہ کافی ہے۔ ایک مرتبہ کیا کہنا چاہتے تھے، میں پورا نہیں پڑھ سکتا، بڑے ادب احترام سے پیش کر رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ وہ ہارون الرشید نے کیا کیا، ایک مفتی کو بلایا، کہا فتویٰ دے میں ان کو قتل کر دوں، تو فتویٰ دے یہ واجب القتل ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں کیسے فتویٰ دے دوں، یہ واجب القتل ہے، تم کو الزام لگاؤ میں فتویٰ دے دوں گا۔ کہا کیا الزام لگا؟ کہا کسی بدکارہ کو ایک رات کے لیے زندان بھیج دو، میں فتویٰ دے دوں گا۔ اب اگر میری طرف دیکھ سکتے ہیں ضرور دیکھیے گا۔ ہارون نے اپنے سپاہیوں سے کہا ایک رات کے لیے خاتون کو لے جاؤ۔ سارے سپاہی کھڑے ہوئے، خاتون سے کہا اتنے پیسے ہیں، ایک رات گزار لے۔ جیسی خاتون آئی، امام نے کہا رک جا، تو بد کردار ہے، میں پاک ہوں۔ امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا، سارے حجاب ہٹے، جنت نظر آنے لگی۔ ساری جنت کی مخلوقات نے کہا او کنیز خدا آگے نہ جانا، یہ آیت تطہیر کا مصداق ہے، یہ رسول خدا کا بیٹا ہے، یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا، یہ فاطمہ الزہرا کا لال ہے، ان کے قریب نہ جانا، تو پاک نہیں، یہ پاک ہے۔ جب اس نے سارے حجابات ہٹے، دیکھا نا جنت کا نظارہ کیا، اس گنہگار عورت نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے عبد خدا، کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟
امام نے وہیں زمین پہ بیٹھے بیٹھے آواز دی، تو توبہ کر میں تیری شفاعت کروں گا، تو مجھے ضمانت دے آج کے بعد گناہ نہیں کرے گی۔ ایک مرتبہ سجدے میں گری کا پروردگارا تجھے اس کا واسطہ، یہ تیرا عبد خاص ہے، مجھے اس کی وجہ سے معاف کر دے۔ ایک مرتبہ سپاہی آئے، کہا تجھے ہم نے پیسے سجدوں کے نہیں دیے، تو سجدوں میں کیوں ہے؟ ایک مرتبہ اس نے کہا اب مجھے ہاتھ نہ لگانا، میری توبہ قبول ہو گئی ہے، مجھے جنت کی مخلوقات نے ضمانت دی ہے، میں اس بندے خدا کی وجہ سے جنتی ہوں۔ پروردگارا کون ہے باب الحوا؟ پڑھو پوری شہادت برداشت کریں گے؟ چلیے ذرا میرے ساتھ، میرے بعض بزرگ کہتے ہیں نا پوری شہادت نہ پڑھیں، ہاتھ باندھ کے چند جملے پڑھ دوں بس بھئی امام کو ان ملعونوں نے زہر دے دیا، زہر دینا تھا، امام تڑپنے لگے۔ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کر کے کہتے تھے ہائے میری بیٹیاں، بس بھئی میں نے تمام کر دیا۔ جب صبح ہوئی انہوں نے کہا، آپ نے دیکھا پوری دنیا میں آج بھی تابوت تھا نا جو بغداد کاظمین میں، آپ نے اگر تصویریں دیکھی ہوں، دنیا میں واحد تابوت ہے اس امام علیہ السلام کا، ویسے تو 3 تابوت ہیں لیکن یہ تابوت واحد تابوت ہے جس میں پوری دنیا میں کہیں تابوت اٹھے تابوت سے زنجیریں لٹک رہی ہوں۔ آپ نے کبھی سوچا زنجیریں کیوں لٹک رہی ہیں؟ 4 مزدوروں کو انہوں نے پیسے دیے، کہا جاؤ پورے بغداد پہ لاشیں رکھ دو۔ ایک مرتبہ 5ویں مزدور کو پیسے دیے، کہا نعرہ لگاتا جا ساتھ چلتا جا، وہ آگے آگے چلنے لگا اور کہتا جاتا تھا ماتا امام الرفضا، رافضیوں کا امام مر گیا۔ سارے شیعوں نے کاظمین میں سنا کوئی امام مر گیا، پلے بغداد پہ آئے، ایک تابوت دھوپ میں پڑا تھا۔ ایک آدمی نے پوچھا کس کا تابوت ہے؟ مزدوروں میں سے ایک نے کہا تمہارا امام مر گیا ہے۔ اس نے کہا توبہ کر، ہمارے امام مرتے نہیں ہیں، ہمارے امام شہید ہوتے ہیں۔ کہا نہیں تمہارا امام طبیعی موت مرا ہے۔ ایک شیعہ آگے بڑھا، اس نے مولا کا کفن کھولا، کہا مولا مجھے معاف کر دیں لیکن خود بتائیے آپ طبیعی موت مرے ہیں یا آپ کو قتل کیا گیا ہے؟ تمام روایات میں امام موسیٰ کاظم نے آواز دی قتلاً قتلا، انہوں نے مجھے زہر دیا ہے۔ بس بھئی تفصیل کا وقت نہیں ہے، شیعہ تڑپنے لگے، سب نے تابوت اٹھایا۔ ایک آدمی نے کہا رکو، مزدور یہ بتا جب کوئی قیدی مر جائے اس کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں، تم نے ہمارے امام کی زنجیریں کیوں نہیں کاٹی؟ اس مزدور نے جواب دیا تمہارے امام کی زنجیریں ان کا گوشت کھا گئی تھی، ہڈیوں میں چلی گئی تھی، کاٹی نہیں جا سکتی تھی۔ پروردگارا جب 12ویں امام نے سلام کیا تو فرمایا میرا سلام میرے دادا پہ، میرا سلام میرے اس دادا پہ جن کی زنجیریں ان کا گوشت کھا گئے۔ اجروں کو من اللہ۔ بس بھئی ایک مرتبہ آخری جملے سن لیجئے، تابوت کو لے کے آئے کاظمین میں، امام کو صرف امام قبر میں اتار سکتے ہیں۔ اب سب پریشان، ہم میں سے کوئی معصوم نہیں، قبر میں کون اتارے؟ ایک آدمی نے آواز دی تم نیک آدمیوں قبر میں اترو کا نہیں، میں معصوم نہیں ہوں۔ دوسرے سے کہا تم قبر میں اتر جاؤ۔ سب پریشان کھڑے تھے، اتنے میں دیکھا مدینے کی جانب سے کوئی جوان آ رہا ہے، دریا پہ چلتا ہوا، سر کے امامے کے بال کھلے ہیں، گریبان چاک ہے، آنسو بہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ جوان آگے بڑھا، سب نے راستہ دیا، اس جوان نے اپنے آپ کو تابوت پہ گرایا، ایک مرتبہ تابوت کھولا، سینے سے سینہ ملایا اور رو کے کہا بابا میری بہنیں انتظار میں تھی، بابا یتیمی بہت بری ہے، بابا آپ کے بغیر جینا کیسا؟ ایک مرتبہ سب سمجھ گئے امام رضا مدینے سے آئے۔ ایک مرتبہ تعظیم میں امام نے تابوت سے جسد مطہر کو اٹھایا، قبر مطہر میں خود اترے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے پھر بھی اپنے بابا کو دفنا دیا، مولا ایک اور کربلا میں لاشا پڑا ہے، 3 دن تک لاشا دھوپ میں پڑا رہا، گھوڑوں کی ٹانپوں کے تلے آیا۔ میں نے تمام کر دیا، بس میں تابوت برآمد ہو رہا ہے۔ ابھی جب تابوت برآمد ہوگا
تو آپ جب تابوت کو کانٹا دیں گے سب سے پہلے کسے پرسا دیں گے؟ 3 تابوت بڑے مظلومیت کے ہیں. پہلا جناب فاطمہ کا. جب مدینے میں تابوت نکلا صرف 14 افراد تھے. مل کر دیکھیے گا ہاتھ جوڑ کے یہ تابوت برآمد ہو رہا ہے. آخری جملے سن لیجیے. دوسرا تابوت شام میں کسی چھوٹی بیوی کا ہے. بھائی کے گلے میں توق تھا, ہاتھوں میں زنجیر ہے. مولا نے تابوت اٹھا کے کہا تھا او 72 کے لاشیں اٹھانے والے میرے بابا اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجئے. تیسرا تابوت امام موسیٰ کاظم کا.